کی مسند حکومت پر سرافروش ہوئے۔ اب ذرا دیکھو کہ حسن کے ساتھ کیا کیا۔ علی کے ساتھ تو یہ کیا کہ اتنا بہادر شیر جری جس کو کہا جاتا ہے حدیث بنا لی ہے جیلی، لا پتہ الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اگر کوئی جوان ہے تو علی ہے، اگر کوئی تلوار ہے تو علی کی ہے۔ اتنا بہادر آدمی، ساتھیوں نے اتنا بے بس و بے کس کر دیا کہ معاویہ کا مقابلہ بھی ساتھی چنگے ہوں سب تھی، اور اگر ساتھی سونے والے ہوں پھر کبھی ناؤ پار لگ سکتی۔ اتنے بڑے انسان کا یہ حشر کیا۔ اب یہی مال حضرت حسن کے اجتماع، حضرت علی کی تو پھر بھی ہیبت تھی، جاں تھا، جلال تھا، شان تھی، شکو تھا، شوکت تھی، سطوت تھی۔ حضرت حسن بڑے نرم اخلاق کے آدمی تھے، بڑے نرم دل، بڑے نرم دل، اس لیے نرم دل کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر جنگ کے موقع پر ٹوکا کرتے تھے، کہا کرتے تھے بابا جنگ نہ کرو۔ ایک دن حضرت علی نے ٹنگ آ کے کہا، شیعہ روایت کے مطابق کہا، حسن مجھے معلوم ہوتا ہے تو مرد ہی نہیں ہے، ہر وقت صلح صلح کی باتیں کرتا رہتا ہے، کیا ہو گیا لڑائی میں؟ تو نہیں لڑ سکتا تو جا گھر میں جا کے بیٹھ۔ اتنے نرم اخلاق کے آدمی تھے۔ اور ویسے ہی تو نہیں، سرور کائنات میں خطبہ دیتے ہوئے اپنے اس ننھے سے چھوٹے سے بچے کو مسجد نبوی میں آتا ہوا دیکھا، پاؤں کو ٹھوکر لگی، گر پڑا، نبی خطبہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آیا، اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور منبر پہ چڑھا، صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے، بوسہ دیا حضرت حسن کے لبوں کو، فرمایا ساتھیوں یہ نہ سمجھنا کہ ناطق بھائی اپنا خطبہ ادھورا چھوڑ کے منبر سے نیچے اتر کے آ گیا ہے۔ فرمایا ان ابنی ھذا سید سیصلح اللہ علی یدیہ فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا بیٹا اللہ اس کو سردار بنانے والا ہے۔ سردار کیسے بنائے گا؟ فرمایا اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح چلوائے گا۔ اور کن کے درمیان؟ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان؟ کن کے درمیان؟ مسلمانوں کے درمیان۔ اللہ ان کے دونوں ہاتھوں پر مسلمانوں کے دو، پتا تھا نبی کو بھی اللہ نے بتایا کہ یہ نرم اخلاق والا۔ اب اتنا نرم آدمی جب حکمران ہوا، ان بدبختوں کو پتا چلا، کہیں گے مر جائیں گے، لڑ جائیں گے۔ حضرت حسن نے کہا لڑنے والے ہوتے تو میرے باپ کے ساتھ کیوں نہیں لڑے؟ کہیں گے غلطی ہوگی ہم نکلو۔ حضرت حسن اپنے دارالحکومت کوفہ سے نکلے لڑنے کے لیے امیر معاویہ سے۔ جب مدائن میں پہنچے، بغداد سے تقریباً 30 میل کے فاصلے پر یہ شہر ہے، جو پہلے زمانے کے ایران کا دارالحکومت تھا۔ پہلے زمانے کا ایران عراق تک پھیلا ہوا تھا، اسی لیے تو بابا خمینی ہر روز چڑھائی کر رہا ہے، کہتا ہے یہ ہمارا پرانا ملک ہے۔ اس کو یہ پتا نہیں یہ ہمارا پرانا نہیں، یہ تو کافروں کا پرانا ملک تھا۔ بہرحال مدائن پر نکل کے کوفے سے مدائن تک پہنچے، تقریباً 150 میل کا فاصلہ طے کیا۔ لڑنے کے لیے آئے، ساتھی کہنے لگے مر جائیں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ جب سامنے سے امیر معاویہ کی فوجیں آئی، ان کے سردار بھاگ کے رات کے اندھیرے میں معاویہ کے پاس گئے، کہنے لگے اگر ہم اپنے حکمران کو پکڑ کے تیرے ہاتھ فروخت کر دیں تو انعام کتنا دے گا؟ ان کو کہتے ہیں برادران یوسف، وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ،
وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الظَّاهِرِينَ۔ جب ایک جیسے ساتھی ہو تو پھر دشمنوں کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھ ہی ڈالے جو یوسف سے برابر ہو گئے۔ حضرت حسن کو پتا چلا کہ یہ بدبخت مجھ کو لڑنے کے لیے لے کے آئے ہیں یا میرا سودا کر رہے ہیں۔ پرانے بے وفا، اچھا لفظ یہی ہے نا بے ایمان کی جگہ، پرانے بے وفا۔ حضرت حسن کو پتا چلا، آپ نے اپنے خصوصی ساتھیوں کو بلایا، فرمایا یہ دیکھو ہمارے لشکر کے کمانڈر اتنے بے وفا مجھ کو وہاں سے لڑائی کے لیے لے کے نکلے، خود معاویہ سے سودے بازی کر رہے ہیں، کیا کریں؟ ایک مخلص ساتھی تھا، اس نے کہا میں ان منافقوں میں سے نہیں ہوں جو دن کی روشنی میں اپنے بازو دکھاتے ہیں لڑیں گے، رات کی تاریکی میں دشمن سے جا کے صلح کی باتیں کرتے ہیں۔ میں وفادار ہوں۔ حسن میری رائے یہ ہے کہ جس کے ساتھی یہ شیعہ ہو وہ کبھی کامیاب ہو سکتا، صلح کر لو معاویہ سے۔ حضرت حسن نے باقیوں سے پوچھا، حضرت توبہ توبہ توبہ، ہم آسمان کو تھیلی لگا دیں گے، آسمان دنیا کے تارے توڑ لائیں گے، ایسی جنگ کریں گے کہ چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ ہائے ہائے، شیعہ کی معتبر کتاب الارشاد مفید کی اتنا بڑا امام ہے شیعہ کا کہ اس کو اس کی امامت کے بدلے میں موسیٰ کاظم جو شیعہ کا 7واں امام معصوم ہے اس کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا ہے۔ امام کی قبر میں دفن کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اتنا بڑا آدمی، اس نے لکھا، طبرسی نے اعلام الورع میں لکھا، مروج الذهب میں مسعودی نے لکھا، اربلی نے کشف الغمہ میں لکھا، مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا، مرزا عباس قمی نے منتہی المقال میں لکھا، ساری کی ساری شیعہ کتابیں لکھا کہ حضرت حسن کو جب یہ معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا اور لوگ سن لو، میں معاویہ سے صلح کر کے اپنے نانا کی بشارت کو پورا کروں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لڑتے ہوئے تم جیسے بے وفاؤں کی بے وفائی کی وجہ سے معاویہ کی قید میں جا کر اس کا غلام بن جاؤں اور مجھ کو آزاد کرے، ساری عمر مجھ پہ احسان رکھے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آج برابر کی سطح پر صلح کر کے میں اپنی عزت کو محفوظ کر لوں۔ تم جیسے لوگوں کا کوئی اعتبار کوفی اور جنرل ضیاء ویچ کے تو ان کی بھی مثال صحیح ہوگی ہے کہ رائی تو کسی کا نہیں، صرف اہل حدیث رائی ہے تو مستثنا نے بس مثالیں بنی ایسی لوگ بنا لیتے، باقی کسی رائی نہیں۔ اور میں نے ایک جگہ کہا اس مسجد کا متولی اہل حدیث رائی تھا، میں نے کہا علامہ صاحب اسی تو اپنے خلاف تقریر واسطے بلایا گئے ہیں۔ میں نے کہا میں تجھے تو نہیں کہہ رہا، میں تو ضیاء الحق کو کہہ رہا ہوں۔ تو کوفی سنا حضرت حسن، اب ذرا ان کا ادب دیکھو، بے وفائی دیکھو۔ حضرت حسن مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے جب یہ بات ہوئی، مسجد کے اندر مجلس منعقد تھی، مصلی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے وقت کہ یہ شیعہ جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتے تھے آگے بڑھے، حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، حضرت حسن کے نیچے سے مسلح کھینچ کے گرا دیا حضرت حسن کو، اور ایک بڑا آگے مارنے کے لیے، اور یہ کہتا ہوا یا مذل المسلمین، تو امیر المومنین نہیں، مذل المسلمین، مومنوں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ حضرت حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے نیچے سے تو مسلح کھینچا ہے، میرے باپ کو تو مسلح پہ تم نے شہید کیا ہے، تم کیا بات کرتے ہو؟ تم مذل المومنین ہو، تم ہو جس کے تم ساتھی ہو، وہ کبھی عزت والا ہو سکتا؟ میں کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ تم جیسے بے وفاؤں کے ساتھ جاؤں، لڑوں اور
آخر میں تم مجھے قید کروا کے واپس بھاگ جاؤ، ساری عمر کے لیے مجھ پر احسان ہو کہ میں نے تجھ کو رہا کیا، میں یہ برداشت کرتا۔ اب شور و ہوگا مچ گیا، وہی جو رات کو معاویہ سے سودے کر رہے تھے بڑھ کے مارنے لگے، کہا کہ ہم تن کا مچا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھیوں نے مشورہ دیا، حسن ایک دن لڑ کے دیکھ لو، ذرا ایک دن دیکھ لو ان کی بہادری، اگر یہ واقعی لڑنے کے لیے تیار ہے تو تمہیں صلح کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ صبح ہوا دوسرے دن لڑائی کی تیاری، سنو اللہ بات، شیعہ کی 12 معتبر کتابیں، 12 معتبر کتابیں، لڑائی کی تیاری ہوئی۔ حضرت حسن گھوڑے پر سوار نکلے اپنی فوجوں کو لے کر، دوسری طرف سے معاویہ اور ان کا لشکر نکلا رضی اللہ تعالی عنہما نکلے، ادھر سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ حضرت حسن اپنی فوجوں کی لشکر کی سبوں کو درست کروانے کے لیے گھوڑے پر سوار اپنی سبوں کے آگے سے گزر رہے تاکہ سبیں درست ہو۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی کہ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حسن کو گریبان سے پکڑا، نیچے گرایا، دوسرے نے خنجر کا وار کر دیا۔ اگر چند مخلص آگے نہ بڑھتے تو اسی دن حضرت حسن کو شہید کر دیا جاتا۔ حضرت حسن نے فوراً واپسی کا حکم دیا، کہا ان کا کہتے تھے امتحان کرنا، یہ بات پر کبھی جنگ شروع نہیں، بجائے دشمنوں پہ حملہ کرنے کے مجھ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پیغام بھیجا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، معاویہ میرے باپ کے بے وفا ساتھی، مجھے ان پر کوئی اعتبار نہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان صلح ہو جائے، ہمارے درمیان صلح ہو جائے، میں تخت سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں، میں خلافت کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرطیں ہیں، میری کچھ وہ مانو تو تیار ہوں۔ میں نے 4 دن پہلے دھرم پورے کے جلسے میں کہا تھا کہ اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلا بلینک چیک، سب سے پہلا بلینک چیک اگر کسی نے دیا تو وہ امیر معاویہ تھے، اگر کسی نے لیا تو حضرت حسن تھے۔ سب سے پہلا بلینک چیک اسلام کی تاریخ میں، سمجھ لو بلینک چیک، اور جانتے ہو کہ نہیں، سادہ چیک کہ جس طرح کوئی آدمی کسی کے پاس جائے کہ مجھے پیسے چاہیے، وہ دستخط کر کے دے دیتے، جو جتنی جی چاہے رقم بھر لو، جتنی جی چاہے رقم لے لو، جو چاہو بھر لو۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ ابھی چند دن پہلے ہم اپنی مسجد کے لیے چندہ کی خاطر ایک دوست کے پاس گئے، اس کو کہا مسجد بنا رہے ہیں، 70 لاکھ روپے کی جگہ ہے، 50 لاکھ ابھی اکٹھا ہوا ہے، چندہ دے دو۔ اس نے دستخط کر کے چیک دے دیا، اس نے کہا جتنی جی چاہے رقم بھر لو۔ ایسے نیک لوگ بھی ہیں اللہ کے فضل سے۔ بلینک چیک، سب سے پہلا بلینک چیک جس نے دیا اس کا نام کیا ہے؟ امیر، اور جس نے لیا ان کا نام کیا ہے؟ حضرت حسن۔ حضرت حسن نے دیکھنے لگا، حضرت معاویہ نے سادہ کاغذ پہ دستخط کر کے دے، کہا حسن شرط پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میرے دفتر موجود ہے، جو جی چاہے لکھ لو، مجھے منظور ہے، جو جی چاہے لکھ لو، جو جی چاہے لکھ لو، مجھے بغیر دیکھے جو چاہے لکھ لو، صلح ہونی چاہیے۔ حضرت حسن نے 4 شرطیں لکھ کے بھیجی، اور ساری کی ساری شرطیں شیعہ کتابوں کے اندر موجود، ساری کی ساری شرطیں۔ 4 شرطیں۔ ایک شرط یہ تھی کہ میرے باپ کے شیعہ
اور میرے شیعہ ہیں بڑے وہی، لیکن اس کے باوجود تم نے ان سے برا سلوک ہے. یہ ہے نبی کا نواسا، بے وفاؤں سے بھی وفا، بے وفاؤں سے بھی وفا. کہا یہ جتنی بے وفائی کرے ہم بے وفائی کرنے والے نہیں. آپ ان کو کچھ رکھیں، معاف کرتے. جو ہو چکا ہے پہلی جنگوں کا بدلہ نہ لیا تھا، پہلی جنگوں کا بدلہ. دوسری شرط یہ ہے کہ تم حکمرانی کرو، مومنوں کے امیر بنو، خلیفہ رسول بنو. دوسری شرط یہ ہے کہ تم نے اس طریقے پر حکومت کرنی ہے جس طریقے پہ صدیق و فاروق کرتے رہے ہیں. جس طریقے پہ صدیق و، آج کہتے ہیں ان سے دشمنی تھی، ان سے دشمنی تھی تو ان کی طرز حکومت کو اختیار کرنے کی شرط حضرت حسن نے کیوں لگائی؟ ان کی ساری عمر ہم جہالت سے لڑتے ہیں، بعد میں کوئی اور آ جاتے ہیں اسی طرح اپنا ڈنڈا چلانا جس طرح جہالت چلا کر رہا تھا. یہ بات ہے کیوں بھائی؟ کبھی دشمن کی شرط بھی لگائی جاتی ہے اور شرط اس کی لگائی جاتی ہے جس کو بندہ پیار کرتا ہے اور جس کے طرز حکومت کو سب سے ہم کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ سچے آپ کو کرسی دے دو. کبھی یہ نہیں کہا. ہم نے کہا ہے حکومت کرو تو اس طرح کرو جس طرح محمد کے صحابہ نے کی تھی صلی اللہ ہو. یہ وہی کہتا ہے جو صحابہ پر ایمان کہا. وعدہ کرو کہ حکومت اس طرح کرو گے جس طرح صدیق و فاروق اور عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہم آیا. تیسری شرط یہ بھی سن لو، یہ بھی سن لو. تیسری شرط یہ ہے ہمارے پاس کھانے کو کچھ بھی، کوئی مال و دولت اپنے اکٹھی نہیں، نہ باپ نے اکٹھی کی نہ ہم نے کی. یہ ہے مومنوں کی حکومت. نہ باپ نے اکٹھی کی نہ ہم نے. فلاں جاگیر ہم کو دے دو تاکہ ہم اس پر اپنا گزر بسر، کسی کی ہمیں محتاجی نہ. امیر معاویہ کو لکھ کر بھیجی. امیر معاویہ نے کہا تینوں شرطیں منظور ہیں، ساری شرطیں، کوئی اعتراض نہیں، میں تیار ہوں. حضرت حسن نے کہا معاویہ کے ہو آج میرے نانا کی پسندیدگی پوری ہو جائے، میں خود حسن علی کا بیٹا فاطمہ کا جگر گوشہ آج تیرے ہاتھ میں اسی طرح بیعت کرتا ہوں جس طرح میرے باپ نے صدیق و فاروق و عثمان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. میں بیعت کرتا ہوں، میں خود خلاف خلیفہ، خود نصف اسلامی مملکت کا سربراہ، خود اپنے، اور میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو صحابہ کے خلاف بالعموم اور حضرت معاویہ کے خلاف بالخصوص سرزہ سرائی کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں کیا علی کے فرزند فاطمہ کے جگر گوشے سرور کائنات کے نواسے ناطق وحی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے والے اور سرداری کا لقب لینے والے، کیا اس نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی جو مسلمان اور مومن نہیں تھا؟ سوچو کہ معاویہ کو گالی دیتے ہوئے تم کن کن بزرگوں کی توہین کا ارتکاب کر رہے ہو. اگر معاذ اللہ حضرت معاویہ کا ایمان مستوے تھا تو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے کے ایمان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان کے ایمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ اور پھر تمہاری کتاب رجال تشریح، تمہاری کتاب سیرام نجوم میں لکھا ہے کہ حسن نے خود بیعت نہیں کی، حسین کا ہاتھ پکڑا، اٹھایا، ساری کائنات کو دکھایا
رضی اللہ تعالی، اور یہ کتاب ہے، نظر آتی ہے باہر والوں کو؟ اور ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے نا؟ یہ کتاب ہے شیخ مفید کی، یہ کتاب ہے شیخ جو ان دوستوں کا بہت بڑا امام اور جو 7ویں امام کے مقبرے میں دفن ہوا ہے، اس نے لکھا کہ حضرت حسن کی وفات کے بعد جب لوگوں نے حسین کو لکھا، حسین آؤ، حسن نے وعدہ کیا تھا تم معاویہ کے خلاف بیعت کرو، تو انہوں نے کہا سن لو یہ روایت، یہ الارشاد شیخ مفید کی کتاب، اور یہی روایت اعلام الورا تبرسی میں، یہی روایت مقاصد الطالبین اصفہانی میں، یہی روایت مروج الصاحب مسعودی میں، یہی روایت تاریخ یعقوبی میں، یہی روایت کشف الغمہ حنبلی میں، یہی روایت الفصول المہمہ ابن صباغ میں، یہی روایت حیات القلوب ملا باقر مجلسی میں، یہی روایت منتہی المقال منتہی الاعمال مرزا عباس قمی میں، شیعہ کی ساری کتابوں میں یہی روایت ہے، لما مات الحسن تحركت الشيعة بالعراق وكتبوا الى الحسين في خليل معاوية والبيعة فامتنع عليه وذكر ان بينه وبين معاوية عهدا، 207 ایران کا الارشاد شیخ مفید کی ایران کی جمعی کتاب قوم کے اندر 200 صفحے پر یہ روایت موجود ہے، حضرت حسن کی جب وفات ہوئی، شیعہ نے علی اور حسین نے حسین کی بارگاہ میں خط لکھا، تیری کوئی بحث معاویہ سے نہیں تھی، حسن نے صلح کی، حسن دستبردار ہوئے، آؤ تم معاویہ کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلو، ہم تمہارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ حسین فم بنا، حسین نے انکار کیا اور کہا بینہ وبین معاویہ عہدا، سن لو معاویہ کی بات صرف میرے بھائی حسن نے نہیں کی، بلکہ میں امام حسین شیعہ تم کو کہتا ہوں کہ میں نے بھی امیر معاویہ کی بات کر رکھی ہے، میں اپنی بیعت کو توڑنے کے لیے تیار، اور بولو میں اپنی بیعت توڑنے کے لیے تیار، یہ تیری کتاب کا تیری کتاب کا فامتنع الحسین، حسین نے بیعت توڑنے سے کر دیا، کہا جو وعدہ حسن نے کیا تھا اس کو میں نے کیا، جو بیعت حسن نے کی تھی وہ بیعت میں نے بھی کی، میں اپنے عہد کو توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن عہد توڑنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت کی۔ اگر یہ لوگ معاویہ اور علی کے اختلاف کو کفر و اسلام کا اختلاف سمجھتے تو ان کو معاویہ کی بیعت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر جب شیعوں نے بلایا تو معاویہ کی بیعت توڑنے میں انکار کرنا چاہیے نہیں تھا، انکار کیا، کہا نہیں ہم نے بیعت کرنا، اور معاویہ کی حکومت کو چیلنج کرنے کے لیے تیار۔ پھر کتنے برس تنہا حضرت معاویہ سن 41 ہجری میں، سن 41 ہجری میں تنہا معاویہ سارے اسلامی دنیا کے حکمران کراتا، ساری اسلامی دنیا پر ایک شخص کی حکومت جس کا نام کیا تھا؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی تنہا معاویہ، تنہا مکے پر بھی، مدینے پر بھی، عراق پر بھی، ایران پر بھی، شام پر بھی، فلسطین پر بھی، اردن پر بھی، مصر پر بھی، افریقہ پر بھی، یورپ پر بھی، چین پر بھی، بخارا پر بھی، سمرقند پر بھی، روس پر بھی اکیلے معاویہ کی حکومت تھی، اور حسن و حسین معاویہ کی رعایا بن کے رہتے تھے، معاویہ کی، اور
ان اماموں کے پیچھے نماز پڑھتے تھے جن کو معاویہ نے مقرر کیا تھا. ان اماموں کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے جن کو معاویہ نے مقرر کیا تھا. ان سے وظیفہ لیتے تھے جو وہ وظیفہ لیتے تھے جو امیر معاویہ ان کو بھیجتے تھے. وظیفہ امیر معاویہ کا، نمازیں امیر معاویہ کے پیچھے، حج اس امیر کے نیچے جو امیر حج امیر معاویہ نے مقرر کیا. جہاد اور کمانڈروں کی زیر قیادت جو کمانڈر امیر معاویہ نے کتنے سال؟ 20 سال. کتنے سال؟ رجب سن 60 ہجری تک کوئی 1-2 برس کی بات نہیں، 20 برس کی بات. بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے اور جوان بوڑھا ہو کے مر جاتا ہے. نسل تبدیل ہو جاتی ہے. 20 سال نسل تبدیل ہو جاتی ہے. 20 سال کے طویل عرصے میں بے وفاؤں کے انگیز کرنے کے باوجود حضرت حسین نے امیر معاویہ کے خلاف ایک لفظ تک کہنا بھی گوارا. 20 سال کے بعد اتفاق کی افراد حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا رضی اللہ تعالی. پھر یزید حکمران بنا. کیوں کر بنا؟ کیسے بنا؟ کس طرح؟ پھر مدینے کے گورنر کو بیعت لینے کا حکم ہوا. حسین نے کس طرح انکار کیا اور انکار کر کے مدینے سے کہاں گئے اور پھر کوفہ کی طرف کوچ کا کب ارادہ کیا اور کوفہ میں کیا حالات پیش آئے؟ انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئندہ خطبہ جمعہ میں ہوگا. اور اس سے بھی پہلے تو بولو نہیں، مزہ نہیں آیا بولنے. اور اس سے بھی پہلے سب نے پہنچ کر سب نے بولو، اب بولو بھی، سب نے اور ہاتھ اٹھا کے کہو سب نے. سارے اٹھاؤ، سارے بابا جی اٹھاؤ انشاءاللہ. سب نے کہنا ہے، سب نے انشاءاللہ وہاں پہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. نشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. یہ مسئلہ جس کا ہم نے کئی خطبات سے آغاز کر رکھا اور آج خصوصاً مرحلے جس پر پہنچا ہے، یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی انتہائی توجہ کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھا جائے، اس کو اپنے ذہنوں میں اور اپنے بچوں کے ذہنوں میں بٹھایا جائے. اس لیے کہ جس طرح میں نے کہا ہے، چھوٹے پروپیگنڈے اچھے ذہنوں کو بھی متاثر کر دیتے ہیں. اور اس مسئلے کا تعلق دین اور ایمان سے، کیونکہ قرآن مجید میں رب کائنات نے ان لوگوں کو جنتی قرار دیا ہے جو محمد کے صحابہ کی پیروی کرتے ہیں. اور محمد کے صحابہ کی پیروی وہی کر سکتا ہے جو محمد کے صحابہ سے محبت رکھتا ہو، اور محبت وہی رکھ سکتا ہے جو اس مسئلے کی حقیقت کو اچھی طرح سمجھتا ہو. وگرنہ جو اس مسئلے کی حقیقت کو اچھی طرح نہ جانے، اس کے دل میں صحابہ کے خلاف قدورت پیدا ہو جاتی ہے. اور صحابہ کے خلاف قدورت کا پیدا ہونا نبی کے خلاف قدورت کا پیدا ہونا ہے. اور جو نبی سے قدورت رکھتا ہے وہ جنت کی خوشبو بھی سونگھ سکتا. اس لیے اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سنو. اور
کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس مسئلے کو عام کیا جائے، پھیلایا جائے، سمجھا جائے، سنا جائے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ملک بھر میں تسلسل کے ساتھ جلسے ہو رہے ہیں، اور اتنے جلسے ہوئے ہیں کہ اب کمر تھک گئی ہے، ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی شکت نہیں ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے یہ خطبہ دیا ہے، وہ بھی بیٹھ کر، حالانکہ شرعاً خطبے کے لیے بغیر معذوری کے بیٹھنا جائز نہیں ہے، لیکن اب کھڑا ہوا ہی نہیں جاتا تھا۔ میں نے شروع کیا تو اس طرح معلوم ہوتا تھا جس طرح میں نیچے گر جاؤں گا۔ تو بہرحال اس کے لیے اللہ سے دعا بھی کرے کہ اللہ صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے ہمت، قوت اور طاقت نصیب فرمائے۔ بہت سے مسائل ہیں جن کو بیان کرنا ہے، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے۔ دو باتیں آپ سے کہنی ہیں۔ ایک تو آپ کو خوشخبری سنانی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسجد کے لیے، مرکز کے لیے جو 1 ایکڑ جگہ شادمان ملی ہے، اللہ کے فضل سے کل رات اس کی پہلی رجسٹری ہو گئی ہے اللہ کی رحمت سے۔ اب دوسری رجسٹری جو ہے 8 دن اس سے باقی ہے، اور ہمارے پاس 70 لاکھ میں سے 20 لاکھ روپے کی ابھی کمی ہے۔ اس کے لیے دوستوں کو چاہیے جتنا ہو سکتا ہے تعاون کریں۔ ہمیں یقین ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے دین کے اس مرکز کو بنوا کے رہے گا انشاءاللہ۔ اب تو میں حقیقی بات یہ ہے کہ مسجد میں کسی اہم موضوع کے لیے اشتہار بھی نہیں دیتا، لوگوں کو بھی نہیں کہتا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آئیں گے اور بیٹھیں گے کہاں، جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی۔ اگر اللہ کے فضل و کرم سے یہ مرکز قائم ہو جائے گا، مجھے یقین ہے کہ اللہ کی توحید، سرور کائنات کی سنت اور صحابہ کی عظمت انشاءاللہ پورے لاہور میں پھیلے گی اللہ کے فضل و کرم سے، لوگ پہنچ سکیں گے، آ سکیں گے۔ اس لیے آپ دعا بھی کریں اور دعا بھی کریں، دعا بھی کریں اور دعا جو جتنا دے سکتا ہے اس میں دے۔ کوئی اگر ساتھی ہو وہ ہمیں بتلائے کہ ہم ان کے پاس جائیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یا تو رات کو جلسہ ہوتا ہے یا ہم چندے کے لیے نکلے ہوتے ہیں۔ رات کے 12 بجے کئی دروازوں کا دستک دی، وہ بیچارے ڈرتے ہوئے دروازہ نہیں کھولتے کہ پتہ نہیں ہتھوڑا گروپ آ گیا ہے۔ لوگوں کا حال یہ ہے، تو لوگ ڈرتے بھی ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اور جب دیکھتے ہمیں بڑی مشکل سے دروازہ کھولتے ہیں، سہمے ہوئے بیچارے باہر نکلتے ہیں، سامنے ہم کو کھڑا دیکھتے ہیں اور دل گھبرایا ہوا، کہتے ہیں جی معاف کر دے، دیر ہو گئی ہے، ہم نے سمجھا تھا ہتھوڑا گروپ آ گیا ہے۔ ہم نے کہا وہ ہتھوڑا گروپ نہیں ہے، یہ بھی ہتھوڑا گروپ ہی کہ لے کے کچھ جائیں گے، چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے۔ تو بہرحال اس مقصد کے لیے سارے دوستوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ جو کسی کا عزیز، رشتے دار، قریبی یہ سمجھتا ہے تو دے سکتا ہے، اس کو توجہ دلانی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے اس نیک کام میں برکت فرمائے اور اللہ ہم کو اس میں کامیاب فرمائے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی عظمت کے سلسلے میں سالانہ کانفرنس جو بیگم کوٹ میں ہوتی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی حیثیت اب ملک گیر ہو گئی ہے، اللہ کی رحمت سے ملک گیر حیثیت ہو گئی۔ بلکہ میں نے آپ کو بتایا تھا بیرونی ملکوں میں بھی اس کے تذکرے ہیں۔ اس سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑے شان و شکوہ کے ساتھ یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ جمعرات کا دن ہے، ویسے بھی دوسرے دن چھٹی ہوگی، اور اگر آپ بہت تھک جائیں گے تو خطبے کی بھی چھٹی کر لیں گے آپ، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے سب نے پہنچنا ہے، خود پہنچنے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، آپ نے سب نے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کیا ہے، پہنچ نہیں ہے، لیکن ساتھیوں کے ساتھ دیکھیں، بلکہ شیعہ دوستوں کے بھی ساتھ لائیں تاکہ ان کو پتا چلے ہم گالی کسی کو نہیں دیتے، حوالے کی بات کرتے ہیں۔ شاید اللہ کسی قلب سلیم کے اندر حق کی آواز کو اتار دے، ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ بہت سے دوستوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ایک بہن ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی بچی کے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے، اس کے لیے پوتی کے لیے ان کی پوتی میں جو دل میں بچپن سے سوراخ ہے، وہ کہتے ہیں وہ آپریشن کے لیے جا رہی ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ اس کو شفا دے۔ اسی مسجد کے ایک نمازی کا آپریشن ہوا ہے، اس کے لیے دعا کریں اللہ ان کو شفا دے۔ سب بیماروں کے لیے دعا کریں، میں خود بیمار ہوں، میں نے کہا ہے۔ والدہ ہیں، ان کی آنکھ پر وہ کچھ اس طرح شوگر سے اثر ہوا ہے کہ ایک آنکھ سے بالکل دکھائی نہیں دیتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ پردہ جو ہے وہ آنکھ کا پھٹ گیا ہے، کل ان کا بھی آپریشن ہے، ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں۔ تشریف لائی ہوئی ہے، جمعے کے لیے بھی آئی ہوئی ہے۔ دعا کا وجود بہت بڑا برکت کا سبب ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہ دین کی جتنی خدمت کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس میں بہت بڑا حصہ ماں کی دعاؤں کا ہے۔ وگرنہ جتنی ہم بے باکی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے حق بات کہتے ہیں کھل کر، کوئی حجاب نہیں، ہم سمجھتے ہیں ان سارے مشکل حالات میں بھی اللہ کی رحمتیں جو گھر کے آتی ہیں تو ماں کی دعا کی برکت کی وجہ سے آتی ہے۔
اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ خصوصاً میری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کے آپریشن کو کامیاب فرمائے اور اللہ ان کو مکمل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واہم واعظم واکبر۔